بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، پس آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت خوشخبری دیں۔ جس روز ان کا سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں پر اور ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پیٹھوں پہ داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا جمع کیا ہوا خزانہ ہے جو تم نے جمع کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے جمع کردہ خزانے کا مزہ چکھ لو۔ تو زکوٰۃ دینا ہم پہ فرض ہے، اگر نہیں دیں گے تو وہی سزا جو قرآن کی روح سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس کا انسان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ آئے ہم زکوٰۃ کے مسائل جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کب ہوتی ہے، کتنے مال پہ ہوتی ہے اور کس کس کو دی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جن چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے وہ چار چیزیں ہیں: سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے۔ ویسے اس کے علاوہ بکریوں پر بھی زکوٰۃ ہے، گائے پہ زکوٰۃ ہے، بھینسوں پر بھی زکوٰۃ ہے، اونٹوں پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن چونکہ عام طور پہ اتنی مقدار میں نہیں ہوتے، مثلا بکریاں 40 ہوگی تو ان پہ ایک بکری زکوٰۃ ہوگی، گائے 30 ہوں گی تو ان پہ ایک گائے کا بچہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا، اونٹ 5 ہوں گے تو ان پہ ایک بکری زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو عام طور پہ یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، بہرحال جن کے پاس ہیں ان کو تو دینی پڑے گی۔ ہم صرف چار چیزوں پہ اس وقت گفتگو کریں گے کہ کسی آدمی کے پاس سونا ہے تو اس کو کتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ تو اس پر فقہاء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا، یہ سونا ہے تو 7.5 تولے سونا ہے کسی کے پاس، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ وہ کیسے دے؟ وہ اپنے سونے کی قیمت لگوا لے، جو بازار میں ریٹ ہے وہ اپنے سونے کی قیمت لگا لے اور اس قیمت کا 40واں حصہ زکوٰۃ دے دے۔ مثال کے طور پہ 7.5 لاکھ سونا جو ہے وہ اگر 8 لاکھ روپے کا بنتا ہے تو 8 لاکھ تقسیم 40 کرے گا تو اس کا حساب نکلے گا، یعنی 1 لاکھ پہ 2500 زکوٰۃ آتی ہے اور 8 لاکھ پہ اس حساب سے اس کی زکوٰۃ بن جائے گی۔ اگر کسی آدمی کے پاس چاندی ہے تو چاندی کے نصاب 52.5 تولے ہے، 52 سے 1/2، 52 52.5 تولے چاندی کے نصاب ہے۔ ہمارے زمانے میں چاندی کی قیمت پچھلے دنوں میں جو میرے علم کے مطابق وہ 1400 روپے فی تولہ ایک چاندی کی قیمت تھی۔ اگر اس حساب سے دیکھیں تو چاندی کا نصاب نقدی کے اعتبار سے، یعنی چاندی کی قیمت جو بنتی ہے وہ 73,500 روپیہ بنتی ہے۔ تو بہرحال جس آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو اس کو قیمت لگا کے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تیسری چیز ہے نقدی۔ نقدی کا حکم کیا ہے؟ نقدی کا حکم یہ ہے کہ نقدی جب اتنی ہو جائے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے، اور وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ 73,500 روپیہ یہ تب بنتی ہے جب 1400 روپے کی تولہ چاندی ہو۔ بہرحال کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، آپ بازار سے چاندی کی قیمت پتہ کر سکتے ہیں، اس کو 52.5 کے ساتھ ضرب دیں، جو بھی عدد نکلے گا، 70 نکلتا ہے، 71، 72 یا 73 یا کم یا زیادہ ہے، وہ نقدی کا نصاب ہے۔ جب کسی کے پاس اتنی نقدی ہو اور اس پہ سال گزر جائے یا اس سے زیادہ ہو تو اس آدمی کو نقدی پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت کون سا مال ہوتا ہے یہ جاننا زیادہ اہم ہے۔ مال تجارت ہر اس مال کو کہتے ہیں کہ جس مال کو ہم خریدتے ہیں اس نیت سے کہ ہم اس کو آگے بیچیں گے، اس مال کو مال تجارت کہتے ہیں۔ میں مثال سے اس کی وضاحت کروں گا۔ ایک آدمی گاڑی خریدتا ہے، وہ اس لیے خریدتا ہے تاکہ اپنے ذاتی استعمال میں لائے گا، یہ مال تجارت نہیں ہے۔ ایک آدمی گاڑی خریدتا ہے تاکہ وہ اس پہ رینٹ پہ چلائے گا اور اس سے آمدن کا استعمال کرے گا، یہ بھی مال تجارت نہیں ہے۔ ان دو گاڑیوں کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا کسی کی 20 لاکھ کی گاڑی ہے ذاتی استعمال کے لیے یا رینٹ پہ چلانے کے لیے، اس 20 لاکھ مالیت کی گاڑی کی مالیت پر 20 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔
تیسری گاڑی ہے، ایک آدمی گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، تاجر ہے، گاڑیوں کی خرید و فروخت کرتا ہے، وہ گاڑی خریدتا ہے اور آگے بیچتا ہے۔ اس نے گاڑی ایک یا ایک سے زیادہ خرید کے رکھی ہوئی آگے بیچنی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس نقدی بھی موجود تھی، جو آدمی صاحب نصاب تھا۔ جس دن اس نے زکوٰۃ دینی ہے سال میں، جس روز بھی اس نے مثلا یکم رمضان کو دینی ہے، 10 کو دینی ہے، یا اس کے بعد دینی ہے، یا اس سے پہلے دینی ہے، تو اس دن اس کے پاس جتنی بھی گاڑیاں ہوں گی یا تیسری قسم کی گاڑیاں جو اس نے آگے بیچنے کے لیے خریدی تھیں، ان گاڑیوں کی قیمت لگائے گا۔ مثلا اس کے پاس اگر 20 لاکھ کی 3 گاڑیاں، تو یہ 60 لاکھ کی گاڑیاں اس کی بن جاتی ہیں، تو یہ 60 لاکھ روپے کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایک دوسری مثال سے میں اس کی وضاحت کروں، ایک آدمی پلاٹ خریدتا ہے تاکہ اپنا مکان بنائے گا رہائش کا، یہ مال تجارت نہیں ہے، یہ پلاٹ لاکھ کا ہے یا 10 لاکھ کا ہے، اس کی قیمت پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک آدمی پلاٹ خریدتا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی پلازہ، مارکیٹ، دکانیں بنائے گا یا مکان بنا کے کرائے پہ چڑھائے گا، یہ بھی مال تجارت نہیں ہے، اس کی مالیت کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسرا پلاٹ آدمی خریدتا ہے تاکہ آگے بیچے گا، اس نیت سے خریدا کہ آگے بیچوں گا زیادہ پیسوں کے ساتھ، تو یہ مال تجارت ہے۔ ایک آدمی کے مال پر جب سال پورا ہوگا تو یہ مال تجارت بھی اس کی مالیت پر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ 1 لاکھ کا ہے یا 10 لاکھ کا ہے یا کروڑ کا ہے یا 50 لاکھ کا ہے، اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ میں رک کے یہاں پر بقیہ مسائل سے پہلے ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس 10 تولے سونا ہے لیکن ہمارے پاس نقدی نہیں ہے۔ بعض کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال تجارت ہے، مثلا ہمارے پاس 50 لاکھ کا پلاٹ موجود ہے، ہمارے پاس 10 لاکھ کا ایک پلاٹ موجود ہے، لیکن ہمارے پاس نقدی نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس نقدی نہیں ہے تو آپ ادھار لے کر بھی اس کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ سونا بیچ کر اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو۔ یہ کوئی عذر نہیں کہ ہمارے پاس 10 لاکھ کا پلاٹ مال تجارت میں سے ہے اور ہمارے پاس نقدی نہیں ہے، بشرطے کہ وہ پلاٹ مال تجارت کے اندر آتا ہو۔ یہ کوئی عذر نہیں بنے گا کہ ہمارے پاس نقدی نہیں ہے، آپ کہیں سے بھی نقدی کا انتظام کریں، آپ کو زکوٰۃ کے طور پر دینا پڑے گا۔ یہ تو ہو گئی انفرادی طور پہ اگر آپ کے پاس سونا ہے۔ اور مال تجارت میں ایک اور چیز میں عرض کرتا چلوں، تیسری چیز وہ یہ ہے کہ مال تجارت میں مثال کے طور پر کسی کے آدمی کے پاس میڈیکل سٹور ہے، کسی کے پاس کریانہ سٹور ہے، یا کوئی سیمنٹ کا کاروبار کرتا ہے، کوئی سریے کا کرتا ہے، کوئی اس کے علاوہ کاروبار ہے اس کا۔ ایک ہوتی ہے قیمت خرید، ایک ہے قیمت فروخت۔ تو ہم نے جو زکوٰۃ دینی ہے چیز کی، وہ قیمت خرید پہ نہیں دینی، قیمت فروخت پہ دینی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے مال خریدا ہے اپنی دکان کا، وہ 5 لاکھ روپے کا خریدا ہے، لیکن اس نے جو بیچنا ہے، اس کی جو قیمت خرید بنتی ہے، جس پہ اس نے بیچنا ہے، اپنا فروخت کی بنتی ہے، وہ 6 لاکھ روپے بنتی ہے۔ خریدا 5 کا تھا، بیچنا 6 کا ہے، تو اس نے جب زکوٰۃ دینی ہے اس مال کی تو وہ 6 لاکھ کے حساب سے دینی ہے، وہ 5 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ نہیں دینی۔ یہ چیز بھی ہمارے پیش نظر ہو۔ اگر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو میں نے بیان کیا کہ صرف سونا ہے، صرف چاندی ہے، صرف نقدی ہے، صرف مال تجارت ہے، تو ان کا اپنا ایک نصاب دیکھا جائے گا۔ سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، نقدی 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، اور مال تجارت کتنا ہو۔ مال تجارت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگلا مسئلہ ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں ہیں۔ مثلا ہمارے پاس سونا جمع چاندی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اور وہ دونوں نصاب کے برابر نہیں ہیں۔ سونا کسی کے پاس مثال کے طور پر 2 تولے ہے، 3 تولے ہے، 1 تولہ ہے، اس سے زیادہ ہے لیکن 7.5 تولے سے کم ہے۔ چاندی بھی اس کے پاس 52.5 تولے سے کم ہے، 10 تولے چاندی اس کے پاس، 5 تولے چاندی ہے اس کے پاس، 2 تولے اس کے پاس چاندی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ دونوں نصاب کے برابر نہیں ہیں، تو اس کے لیے فقہائے کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ پھر سونے اور چاندی کی قیمت لگا کے ان کو جمع کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 2 تولے سونا ہے اور 5 تولے چاندی ہے۔ اب 2 تولے سونا مثال کے طور پر 2 لاکھ کا بن جاتا ہے، اور 5 تولے چاندی مثال کے طور پر 7,000 کی بن جاتی ہے۔ اب یہ بن گیا 2 لاکھ جمع 7 تھا، 2,07,000 روپیہ۔ اب 2,07,000 کو ہم دیکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ سونے اور چاندی میں سے جو کم نصاب ہے، کم قیمت کا، کیا اس کے برابر ہے؟ اگر اس کے برابر ہے تو یہ نصاب بن جائے گا، اس کی دینی پڑے گی۔ اب 2,07,000 روپیہ ہمارے پاس بنتا ہے ان دونوں کی قیمت لگانے سے، اور چاندی کا نصاب کتنا ہم نے بیان کیا تھا؟
تقریباً 70 سے 75,000 کے درمیان، 73,500 بیان کیا تھا، یہ 70-75,000 کے درمیان یہ چاندی کا نصاب بنتا ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ اب یہ ہمارے پاس رقم زیادہ ہو گئی ہے دونوں کو جمع کرنے سے، اب یہ جتنی بھی رقم بنے گی سونے کی قیمت جمع چاندی کی قیمت، اس کل قیمت کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، 2 لاکھ ہو یا 3 لاکھ ہو۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ آدمی کے پاس سونا ہے جمع نقدی ہے، سونا بھی ہے نقدی بھی ہے، جیسے اکثر اوقات ہمارے پاس اس طرح ہوتا ہے، سونا ہے اور نقدی بھی ہوتی ہے عورتوں کے پاس، لیکن سونا نصاب کے برابر نہیں ہوتا، سونا نصاب سے کم ہوتا ہے۔ مثلا 5 تولے کسی کے پاس سونا ہے اور اس کے پاس 5,000 روپے ہے یا 2,000 روپے ہے یا 4,000 روپے ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم سونے کی قیمت لگائیں گے، ساتھ نقدی کو جمع کریں گے۔ اگر یہ نقدی اور سونے کی قیمت ملا کر یہ سونے کے نصاب کے برابر پہنچ جاتے ہیں، مثلا سونے کا نصاب تھا 7.5 تولے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس چاندی نہیں ہے، ہمارے پاس نقدی ہے، تو ہم نقدی کتنی ہے جی؟ ہمارے پاس 10,000 نقدی ہے۔ سونا کتنا ہے جی؟ 5 تولے سونا ہے، 5 تولے سونے کی قیمت لگائی، مثال کے طور پر 5 لاکھ بنتا ہے، اور نقدی ہمارے پاس 10، یہ بنا 5,10,000 روپیہ۔ اور نصاب کیا سونے کا؟ سونے کا نصاب بنتا ہے 7.5 تولے کا، اگر 1 لاکھ کا تولہ ہو تو 7.5 لاکھ بنتا ہے، اور ہمارے پاس یہ مجموعی طور پہ رقم بنی 5,10,000 روپیہ۔ اس کا مطلب ہے یہ سونے کے نصاب سے کم ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں بعض فقہاء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم اس کو بھی چاندی کے کم از کم نصاب کے برابر سمجھیں اور اس کی بھی زکوٰۃ دے دیں، تو احتیاط اسی میں آدمی یہ 5,10,000 کی بھی زکوٰۃ دے دے، یعنی سونا جمع نقدی اگر 75,000 تک پہنچ جاتی ہے اور یقیناً پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ بہتر تو ہے کہ وہ دے دے، لیکن میرے خیال میں جب سونا اور نقدی ہو تو پھر ہم سونے کا نصاب یہاں پہ دیکھیں گے۔ اس طرح سونا اور مال تجارت ہے، سونا بھی نصاب سے کم ہے، مال تجارت بھی نصاب سے کم ہے، تو پھر ہم اس طرح کریں گے کہ سونے کی قیمت جمع مال تجارت کی قیمت لگائیں گے، اور اگر یہ نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے، یعنی 7.5 تولے کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے، پھر ہمیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز ہے نقدی اور چاندی کسی کے بندے پاس ہے، تو پھر ہم چاندی کی قیمت، چاندی بھی تھوڑی ہے 52.5 تولے سے کم ہے، نقدی بھی تھوڑی ہے، تو پھر ہم نقدی جمع چاندی کی قیمت لگائیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس 40 تولے چاندی ہے، جو مثال کے طور پر بن جاتی ہے 55,000 یا 54,000 روپے کی مثال کے طور پر، اور اس کے پاس 30,000 روپیہ بھی ہے۔ اب 30,000 اور 40 تولے چاندی کی قیمت کو جمع کریں، یہ 70,000 سے زیادہ رقم بن جاتی ہے، اس کا مطلب یہ آدمی صاحب نصاب ہو گیا ہے، اس کو رقم کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ چاندی جمع مال تجارت ہے، دونوں کی قیمت لگا کے جمع کریں، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اگر بن جاتی ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ چھٹی صورت ہمارے پاس بنتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس زیادہ چیزیں ہیں، 2 سے زیادہ ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی تھوڑی سی ہے، نقدی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی نصاب کے برابر نہیں ہے۔ کوئی چیز بھی اگر نصاب کے برابر نہیں ہے لیکن ہم چاروں کو جمع کرتے ہیں، سونے کی قیمت لگائی، چاندی کی لگائی، نقدی کی لگائی، مال تجارت کی لگائی، تو چاندی کے نصاب کے برابر اگر بن جاتے ہیں، اور یقیناً بن جائیں گے، کسی کے پاس تھوڑا سا تولہ ہے، آدھا تولہ بھی سونا ہو اور اس کے بعد 2 تولے چاندی بھی ہو، اس کے پاس کچھ نقدی بھی ہو، مال تجارت نہ بھی ہو، تو یہ مجموعی طور پہ اگر 70-75 ہزار کے درمیان بن جاتا ہے تو یہ نصاب بن گیا۔ ہم ان سب کی قیمت لگا کے ان کی زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ حکم تھا سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا۔ اس کے بعد ہم اگلی چیز بیان کرتے ہیں، عشر۔ عشر کیا ہے؟ عشر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر اس کا ذکر کیا، نمبر 141 کے اندر، کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ تمہارے باغ جب پھل دیں تو ان کا پھل کھاؤ، لیکن جس دن کاٹو ان کا حق بھی ادا کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ یہ بھی ایک زکوٰۃ ہے، یہ پھلوں کی، سبزیوں کی، غلے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن جو اس کو عشر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چونکہ عشر کا لفظی معنی ہوتا ہے 10واں حصہ، چونکہ یہ زکوٰۃ 2.5% نہیں ہوتی، یہ 10واں حصہ ہوتی ہے۔ مثلا کسی کے 10 من ہیں تو اس میں سے 1 من دینا پڑے گا، 100 من ہے تو اس میں سے 10 من دینا پڑے گا۔ وہ زمینیں جو بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں، بارانی جنہیں کہتے ہیں، اس میں عشر ہوتا ہے، اور وہ زمینیں جو نہری پانی یا ٹیوب ویل وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، جس پانی پہ محنت اور خرچ ہوتا ہے،
وہ عشر کا نصف ہوتا ہے، یعنی 10 من پہ عشر ہوتا ہے 1 من، اور نصف عشر ہوتا ہے آدھا من۔ تو وہ جو بارانی کے علاوہ زمینیں ہوں گی کہ جن زمینوں کے پانی پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے یمیناً، وہ نصف عشر ہوگا، یعنی 10 من پہ آدھا من ہوگا۔ یہ عشر کس میں دینا ہے؟ عشر تمام چیزوں کے اندر جو گھر کے باہر انسان نے لگا رکھی ہیں، وہ اپنے باغ، چھوٹے باغ ہیں یا بڑے ہیں، ان کے اندر سبزی بھی آ جاتی ہے، پھل بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر تمام قسم کے غلے بھی آ جاتے ہیں، اس کی کوئی نصاب اس کا نہیں ہے۔ وہ جتنا بھی انسان کو حاصل ہو، 1 من حاصل ہو یا زیادہ ہو یا کم ہو، اس کا 10واں حصہ اس کو دینا ہے۔ مثلا سبزیاں لگا رکھی ہیں تو اس کا بہتر طریقہ ہے کہ روزانہ جتنی سبزی نکالتے ہیں اس کا 10واں حصہ الگ کر دیں، فقیروں کو دے دیں۔ پھل کسی کے باغ کے اندر لگے ہیں، روزانہ جتنے پھل اتارنے ہیں اس کا حساب کر لے اور وہ روزانہ پھلوں کا 10واں حصہ الگ کر دے، وہ فقیروں کو دے دے۔ آپ نے غلہ جو دیا ہے، یہاں پر ایک میں سوال عرض کرتا چلوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا سارا خرچہ نکالنے کے بعد عشر دینا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے گندم حاصل کی ہے، 100 من اس کی گندم ہوئی ہے، لیکن اس نے شروع سے لے کر اب تک وہ جو ٹریکٹر زمین پہ چلایا ہے، ہل چلایا، پھر گندم کا بیج ڈالا، اس کا خرچ تھا، پھر تھریشر سے اس کو گوایا ہے، اس کے گانے کا خرچ تھا، یہ تمام اخراجات 40,000 روپے بن جاتے ہیں۔ کیا وہ 40,000 کی گندم اس سے نکال دے پھر بقیہ کو عشر دے؟ ایسا نہیں ہے، اس نے 100 من کا عشر دینا ہے، 10 من یہ خرچہ نکالے بغیر اس نے عشر دینا ہوگا، اور عشر کے لیے میں آج کرتا ہوں کوئی نصاب نہیں ہے۔ آخری چیز فطرانہ، فطرانہ واجب ہے، حدیث پاک میں اس کی ادائیگی کا حکم آیا ہوا ہے۔ فطرانہ کیا ہوتا ہے؟ فطرانہ ہر وہ آدمی جو صاحب نصاب ہو اس کے اوپر واجب ہوتا ہے، اپنا بھی اور اپنے نابالغ بچوں کا بھی فطرانہ اس نے دینا ہوتا ہے۔ اس کی کم از کم مقدار حدیث کی روح سے 2 کلو گندم بنتی ہے۔ 2 کلو گندم آج کا جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، آج 27 تاریخ ہے اپریل کی 2021، اس میں ہمارے ہاں جو گندم کا ریٹ ہے وہ آٹے کا ریٹ 65 روپے یا 70 روپے کلو کے حساب سے تقریباً چل رہا ہے مارکیٹ میں، تو کم از کم فطرانہ یہ 140 روپے بنتا ہے۔ اور حدیث میں جیسے 2 کلو گندم کا ذکر ہے، 4 کلو کھجوروں کا یا کشمش کا بھی ذکر ہے۔ اگر کوئی آدمی متوسط ہے، بمشکل صاحب نصاب ہے، تو 2 کلو گندم کے حساب سے 140 روپے کم از کم فی کس دے۔ اگر کوئی مالدار آدمی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، واجب اس کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ کھجوروں کے حساب سے 4 کلو کھجوریں جو درمیانی قسم کی ہے ان کی قیمت لگا کے، اگر 250 روپے کی کلو کھجور ملتی ہے تو 1000 کی بن جائے گی، 1000 روپیہ فی کس دے۔ کشمش کی قیمت لگوا لے، اگر 300 روپے کلو کشمش ہے تو وہ 1200 کا بن جائے گا، اس کی ادائیگی کر دیں۔ لیکن بھارت اس کے لیے وہ مستحب عمل ہے، کم از کم فطرانہ جو ہر امیر و غریب پہ واجب ہے، وہ اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو گندم چونکہ 65 یا 70 روپے کلو کے حساب سے بک رہی ہے، تو یہ 140 روپیہ اس نے ادا کرنا ہے۔ وما علی الا البلاغ۔